بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اور پاکستان سے تعلق کی بنا پر منافقت کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ اس کے لیے ہم سب سے پہلے سورہ بقرہ کو دیکھیں گے، جس میں منافقت کی 13 آیات ہیں، لیکن ہم فی الحال ان 3 آیات کو دیکھیں گے جو مین ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون فی قلوبهم مرض فزادهم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، حقیقت میں وہ لوگ ایمان نہیں لاتے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، حقیقت میں وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ان کے دلوں میں نفاق کا مرض تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس نفاق کے مرض کو اور بڑھا دیا۔ معذرت، یہاں پر اللہ اور مومنوں کو دھوکے کی بات کی گئی تھی۔ تو یہ جو 3 آیات ہیں، ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ منافق کون ہوتا ہے۔ منافق وہ ہوتا ہے جو شر کو پوشیدہ رکھے اور خیر ظاہر کرے۔ یہاں پر جو کہا گیا کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں، سورہ بقرہ میں صفات متقی کے بعد کفار کا ذکر بیان کیا گیا اور پھر آگے منافقت کا ذکر بیان کیا گیا۔ یہاں اس سے مقصد یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو بتا دے کہ صرف کفار ہی تمہارے دشمن نہیں ہیں، تمہارے اندر جو کچھ لوگ رہتے ہیں وہ تمہارے اندر رہ کر تمہارے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں اور ظاہر نہیں کرتے اپنا آپ، دل سے وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں جبکہ وہ مسلمان نہیں ہوتے۔ عبداللہ بن ابی ایک پکا منافق تھا، لیکن اسے اپنا آپ چھپانے کے لیے مسجد میں 5 وقت آنا پڑتا تھا۔ بظاہر وہ لوگ روزے بھی رکھ لیتے تھے، اب وہ لوگ کیا کرتے ہوں گے یہ تو واللہ عالم، اور نماز بھی پڑھتے ہوں گے یعنی یہ بھی واللہ عالم، ٹھیک ہے نا، اللہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، ہم نہیں کچھ کہہ سکتے اس بارے میں۔ تو کیا کہ وہ جو مدینے والے منافق تھے وہ جہاد پہ بھی ساتھ چلے جاتے تھے اور حج و عمرہ پہ بھی ساتھ چلے جاتے ہوں گے، لیکن وہ اس بات کی ٹو میں لگے رہتے تھے کہ مسلمانوں میں انتشار پیدا کر دیں، مسلمانوں کو ان کے دین سے بدظن کر دیں۔ آج بھی کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں بھی ایسا ہے، بیرونی طاقتیں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہیں، نہ صرف پاکستان بلکہ تمام مسلمانوں کو اپنا غلام بنانے کے لیے، بدظن کرنے کے لیے۔ یہودی جو ہیں وہ اندرونی کارروائی کرتے ہیں، وہ سامنے نہیں آتے، اور منافق صرف یہ نہیں ہوتے جو دل سے اسلام قبول نہیں کرتے اور زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے، منافق وہ بھی ہوتے ہیں جو مسلمان ہو کر بھی منافق ہوتے ہیں۔ اب وہ کیسے؟ یہاں پہ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ کیا؟ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ خلافی کرے اور امانت میں خیانت کرے۔ جھوٹ بولنے والا بھی منافق ہے، جھوٹ ایمان کے منافی ہے، یہ بھی ایک جگہ آتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ بے شک وہ نماز اور روزے ہی کیوں نہ رکھتا ہو، لیکن اگر اس میں یہ 3 خصلتیں ہیں تو بھی وہ منافق ہے۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ مسلمان نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قرآن مجید بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن اگر وہ جھوٹ بولتے ہیں، اپنا وعدہ پورا نہیں کرتے، امانت میں خیانت کرتے ہیں، تو وہ منافق ہی ہوں گے۔ آج ہم جو پاکستانی ہیں
ہم جو مسلمان ہیں پوری دنیا میں وہ غلام بنے بیٹھے ہیں مغربی طاقتوں کے. اس لیے کوئی آواز بھی نہیں اٹھاتا اس بارے میں. کوئی کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو تو سعودی عرب کی مثال آپ کے سامنے ہے. ہم بڑا کہتے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، لیکن وہ ہمارے بھائی کیسے ہو سکتے ہیں جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا، اس کے ساتھ معاہدہ کر لیا، جبکہ یہودی تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مطلب اپنے کے علاوہ جتنی بھی قومیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان پہ جتنا مرضی ظلم کریں گے ہمارا حق ہے. ہم بے شک آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں، لیکن ہم ذہنی طور پر غلام ہیں ان لوگوں کے جن کو ہم نے اپنے ملک سے نکالا تھا، ان لوگوں کے جن سے ہم نے اپنا حصہ الگ کیا. ہم نے اپنی رسم و روایات میں ان کی رسمیں داخل کر لی ہیں، ان کی ثقافت کو اپنا لیا ہے اور بہت فخر محسوس کرتے ہیں. بڑا ہم کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ پر ہمیں بڑی پذیرائی ملی، ہم ان کے حقوق کے جو منشور ہے اس کے چارٹر کی ہم پوری کر رہے ہیں اس کو. اب آپ سوچیں، یہ حقوق تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک 1450 سال پہلے ہی پہنچا دیے تھے. پھر ہم اقوام متحدہ کے حقوق کیسے اس کو پورا کر رہے ہیں؟ بڑی جب ہمیں اقوام متحدہ سے پذیرائی ملتی، چاہے وہ چھوٹی سی بات کہہ دے تو ہم ایسے خوش ہو جاتے ہیں جسے کسی نے نہ جانے پاکستان کو کون سا ایسا ٹائٹل دے دیا ہے. سرحدوں کا دفاع کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اس بات کا دفاع کیا جائے کہ اللہ بھی ہم سے خوش ہو جائے. ہم تو ایسی قوم ہے کہ انڈیا سے نفرت کرتے ہیں اور انہی کی رسم و روایات اپنے میں داخل کر رہے ہیں. ان کے گانے، ان کے ڈرامے، ان کی فلمیں شوق سے دیکھتے ہیں، جبکہ انہیں اتنا برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے دشمن ہیں، یہ ہمارے تخریب کاری کر رہے ہیں، یہ جو دھماکہ کیا ہے یہ انہوں نے کیا ہے، لیکن انہی کا کلچر ہم اپنا رہے ہیں. انہی کے ہم گانے، ڈرامے، فلمیں پسند کر رہے ہیں. یہ تو ہے ہی گناہ، چاہے آپ پاکستانی دیکھیں یا انڈین دیکھیں. جب کوئی یہ چینل بند کر دیے جاتے ہیں تو کیبل ہی لوگ اتار دیتے ہیں کہ جب یہی نہیں چلانے تو ہم کیا کریں، اور کیبل والے بھی بیچارے پریشان ہو کے انہیں کھول دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے پیسے لینے ہوتے ہیں. تو ہم ایسے لوگ ہیں جو پیسوں کے سے اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں. آپس میں لڑ مر کے ہم اندرونی جو بیرونی طاقتیں ہیں انہیں موقع فراہم کر رہے ہیں کہ وہ آ کر ہمارے ملک میں تخریب کاری کریں. اپوزیشن کا بس نہیں چلتا کہ وہ حکومت کو مار بھگا کر خود اپنا اقتدار قائم کرے، اور حکومت کا بس نہیں چلتا کہ وہ اپوزیشن کو ختم کر دے. یہ جمہوریت ہم جو سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان میں ہے اور یہ عوام کی حکومت عوام کے لیے ہے، یہ جمہوریت یورپ کی دوسری بڑی طاقتوں کی تیار کردہ ہے. ان کے ملک میں خواہ یہ ہے، اور اس کا نقصان ہے، اس کا فائدہ نہیں، کیونکہ یہ اسلام کی حکومت نہیں ہے. ہم بڑا لکھتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان. اسلامی حکومت تب قائم ہوتی ہے جب عوام بھی ایسے ہو اور حکومت بھی ایسے ہو. ہم یہ نہ سمجھے کہ حکومت ہی غلط کر رہی ہے، ہم لوگ خود ہی ایسے ہیں. اور اس بات کو یاد رکھیں کہ جیسے عوام ہوتی ہے ان پر حکمران بھی ویسے ہی تسلط ہوتے ہیں. اس بات کو یاد رکھیں. اور ہم ایسے خوشامدی لوگ ہیں، منافق لوگ ہیں، اس کے سامنے اس کے ہو جاتے ہیں، اگلے کے سامنے اگلے کے ہو جاتے ہیں. اس بات کو نہیں سوچتے کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں. قسم سے اللہ کا خوف کرنا چاہیے. یہ مت سمجھے کہ لا الہ الا اللہ کے نام پر پاکستان بنا لیا ہے تو اب ہم چاہے جو مرضی کرتے جائیں. ہاں، دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس ملک کو جو برباد کرنا جس نے چاہا وہ خود برباد ہو گیا. لیکن ایک بات یاد رکھیں، بیرونی سازیاں تب تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اندرونی طور پر انہیں ہاتھ نہ دیا جائے، سہولتیں نہ دیے جائیں. اور میں یہ بات دعوے اور افسوس سے کہہ سکتی ہوں، آج بھی ہمارے اس ملک میں بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہونے والے ایسے لوگ ہیں جو بیرونی لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. انہیں صحیح سے اسلام کا بھی نہیں پتا اور ایسے بڑے عہدوں پر فائز ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں اور بیرونی لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں.
ایسے ہی نہیں دھماکے ہو جاتے، ایسے ہی نہیں کوئی آ جاتا اس ملک میں تخریب کاری کرنے کے لیے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ جو باہر سے کوئی سازش کر رہا ہو نا، اسے تلاش کرنا مشکل نہیں ہوتا، لیکن اندر طور پہ جو آپ کے ساتھ غداری کر رہا ہو نا، آپ اسے جلدی تلاش نہیں کر سکتے، اور کبھی کبھی تو ناممکن ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو تو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، جبکہ کبھی دنیا میں ہی اس کی پکڑ ہو جاتی ہے، اور کبھی پھر اس کو پتا ہونا چاہیے کہ قبر کا عذاب کتنا سخت ہے۔ ہم وہ قوم ہیں جو اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں کو بھول چکے ہیں، ان کے مقاصد نظر انداز کر چکے ہیں۔ آج ہماری کوشش یہ ہے کہ ہر پارٹی چاہتے ہے کہ اقتدار اس کے پاس آ جائے، اور جو دوسری پارٹی ہوتی ہے وہ پھر اقتدار والی پارٹی کو ایسا ذلیل کرنا شروع کر دیتی ہے کہ ایسی مدبر ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ بیرونی طاقتیں تو ویسے ہی خوش ہو رہی ہوتی ہیں، اور پیچھے سے لڑا بھی وہی رہی ہوتی ہیں، پشت پناہی بھی ان کی حاصل ہوتی ہے۔ وہ بھی منافقت سے کبھی اپوزیشن کے ساتھ ہوتی ہے، کبھی حکومت کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت خطرناک ہے۔ ہم اپنے ملک کو خود تباہی کے دہانے پر گھسیٹ رہے ہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ آدھا پاکستان تو ویسے ہی بیچ کے کھا لیا، اور آدھا امریکہ کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ ان سے سود لیتے ہیں، ان کا کھاتے ہیں، تبھی اپنی معدنی گیس یہ سارے ذخائر بند کیے ہوئے ہیں، کیونکہ امریکہ نے کہا ہے تم نے نہیں نکالنے، ہم نہیں نکالیں گے، ٹھیک ہے۔ ان کا پیسہ کھا رہے ہیں، اور یہ بھی منافقت ہے۔ ہم انہیں برا بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، انہیں سے لے بھی رہے ہوتے ہیں، ان کے سامنے ان کی خوش آمدید کرتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ جب پاکستان بنا ہوگا تو مسلمان کتنے خوش ہوئے ہوں گے، اور وہ مسلمان جو جہاں دیندہ ہیں، جو عقل و دانش رکھتے ہیں، وہ اب اس کو لڑائی کا گھڑی سمجھتے ہوں گے۔ مسلم لیگ نون، جو مسلم لیگ ہے، مسلم لیگ آل انڈیا، اس کا منشور کیا تھا کہ مسلمان صرف مسلم لیگ کو ہی اپنا لیڈر سمجھتے ہیں، اور مسلمانوں کے لیے صرف مسلم لیگ ہی ہے۔ حالانکہ کانگریس میں بھی مسلمان شامل تھے۔ کیا ہوا؟ جب آئے مسلم لیگ کے ٹکڑے ہو گئے، کوئی نون بن گیا، کوئی کاف بن گیا، اور غداری ہو گئی، کسی نے کیا کیا، کسی نے کس کا ساتھ دیا۔ ایک پیج پہ بیٹھنا ہی سب کا مشکل ہو رہا ہے، محال ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ملک ہمیں اس لیے نہیں دیا تھا کہ ہم بس زمین کا ٹکڑا حاصل کریں اور پھر اپنی بادشاہی قائم کرنے کے لیے دوسروں کو مارنا شروع کر دیں، برباد شروع کر دیں، اس کو جو چاہے منہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں، ایسی ایسی زبان استعمال کرتے ہیں کہ غضب خدا کا۔ نہ کسی کی بیٹی کو چھوڑتے ہیں، نہ کوئی بڑے کی تمیز رکھتا ہے، اور عوام بھی خوش آمدانہ کبھی اس کے ساتھ ہوتی ہے، کبھی اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ قسم خدا کی آج منافقت اور پاکستان کا اتنا گہرا تعلق ہو چکا ہے، ایسے طریقے سے اس کی جڑیں ہلائی جا رہی ہیں کہ ہماری سوچ ہے، اور یہ اندر سے ہی لوگ ہلا رہے ہیں، باہر سے نہیں، اندر والے لوگ ہلا رہے ہیں۔ بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہونے والے خاموشی سے ایسے ایسے کام کر جاتے ہیں، ہماری سوچ ہوتی ہے، وعدہ کر رہے ہوتے ہیں، وعدہ پورا نہیں کرتے، بس اپنا اقتدار بٹھانے کے لیے عوام سے ایسے ایسے وعدے کر دیتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، یہاں جمہوریت کامیاب ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ ایک تو یہ یورپ کی پالیسی ہے، دوسرا یہ کہ یہ عوام ہی ناخواندہ ہے۔ اس عوام کو نہیں پتا تمہارے ساتھ سچا کون ہے۔ یہاں پہ ووٹ بھی اس کو دیے جاتے ہیں جس نے کوئی 4-5 بندے مار کے وہ پارلیمنٹ میں آیا ہوتا ہے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے۔ خبریں سن کے تو دل کرتا ہے بندہ ان خبروں کو نہ لگائے۔ ہماری اس نسل پہ کیا اثر پڑ رہا ہے؟ ماضی شاندار ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے مستقبل اور حال کو غلیظ کر ڈالیں۔ اللہ کا خوف کریں۔
اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا تھا. یہ دعائیں اس لیے نہیں سنی تھی کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی بادشاہی نہیں بلکہ اپنا اقتدار قائم کریں، کیونکہ مقصد تو یہی تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی قائم کریں گے، اسلام قائم کریں گے. ایسے ہی انہوں نے بیٹیوں نے قربانی دے ڈالی تھی، نہ جانے 1 لاکھ سے زیادہ جو بیٹیاں جن کی عصمت دری ہو گئی، ان کے بھائیوں کے سامنے، ان کے باپوں کے سامنے، ان کے بیٹوں کے سامنے، شوہروں کے سامنے دودھ پیتے بچے مار دیے. اور ہم کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کیا دیا اس ملک نے ہمیں، کیا ہے اس ملک میں، اور پڑھتے ہیں اور بائی چلے جاتے ہیں. تو گناہگار کون ہوا، ذمہ دار کون ہوا؟ دونوں، ایک میں نہیں ڈالا جا سکتا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر غور و خوض کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر سمجھ سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تمام پاکستانیوں کو، تمام مسلمانوں کو اتحاد کے ایک پیج پہ لا کر جمع کر دے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ اس سے متعلق ہم سے سوال بھی کر سکتے ہیں. ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ آپ ہماری اس ویڈیو سے مستفیض ہو سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Something